اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کی 2 تاریخ کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مقدس اور مبارک مہینے کی بڑی ہی شان ہے، بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں گے، غریب لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ کریم ان تمام چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کرے گا، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، سب سے بڑی بات آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف 2 محرم الحرام والے دن ہی کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو 10 محرم تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پورے مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں وہ پورا مہینہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کے مہینے میں نبی کا صدقہ دے کر یا امام حسن حسین کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ سب سے گزارش ہے، محرم الحرام کے مہینے کی قدر کریں، محرم کے مہینے کی ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزارے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ نبی کی آل اولاد نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور اسلام کے بھول بالے بنے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ محرم الحرام کے مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ محرم کے معنی ہی ادب و احترام کے ہیں۔ محرم کے مہینے کا ادب اس طرح ممکن ہے کہ آپ غلط الفاظ نہ بولیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، ظلم نہ کریں، کسی کو نہ حق قتل نہ کریں، نہ حق کسی کا خون نہ بہائیں، اپنے دل میں بغض، نفرتوں کو ختم کر کے اپنے دل کو ایمان کی دولت سے منور کر لیں، اللہ کے نور سے منور کر لیں، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ 2 محرم الحرام کا میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ بہت سے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ وظائف پہلے بتا دیا کریں اور برکات، اس کے فوائد بعد میں آپ ذکر کیا کریں۔ چند ہدایات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے ضرور سننی ہیں، ان ہدایات پہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ بن مانگے ہی رب کریم اسے عطا کرے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 محرم الحرام والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو محرم کے پہلے 10 دن کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے، پورا مہینہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن 2 محرم الحرام کے دن کا خاص یہ عمل آپ نے 2 محرم الحرام والے دن کر کے اللہ سے اپنی حاجات
منوا لینی ہے، دعائیں قبول کروانی ہیں، اور جو مانگنا ہے آپ نے مانگ لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ان کلمات میں اللہ کے 2 نام بھی آتے ہیں، دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے اللہ کو ان دونوں ناموں سے پکارنا ہے، اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے، اس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ارحم الراحمین پڑھتا ہے، پس جو شخص اس کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ لیث بن سعد فرماتے ہیں، مجھے زید بن حارث کا ایک واقعہ پہنچا کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرائے پر لیا ہے۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں میں آپ کو اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویران میں جا کر کہنے لگا، یہاں اتاریں۔ وہ اتر گئے تو دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، پھر مجھے قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز نہ بچا سکی، لہٰذا تم بھی اپنی کوشش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جاؤ۔ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ نظر نہ آیا تو وہ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی جس کے سرے پر آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گھونپ دی اور پلک جھپکنے کی دیر میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ گھوڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا، جب تم نے پہلی بار پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا اس وقت پہلے آسمان پہ پہنچ گیا، اور تیسری پکار پہ آپ کے سامنے تھا۔ راحت پانے والے اس مقدس لفظ نے، ان مقدس ناموں نے آپ کو بچا لیا ہے۔ جب آپ اللہ کو یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہوں گے تب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، پھر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں امن و سکون نہیں، ان تمام حالات میں آپ اللہ کو جب یا ارحم الراحمین کہہ کے پکاریں گے تو رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو آپ نے 2 محرم الحرام والے دن کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس تھوڑی سی چینی رکھ لینی ہے۔ 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے اس چینی پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اپنے گھر کی چھت پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یا جہاں کچی مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے کچی جگہ پہ آپ اس چینی کو ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں، چرند پرند کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی کرنا ہے چینی پہ آپ نے دم کر کے کرنا ہے،
اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ اس عمل کی برکات و فضائل سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو کریں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔